نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کبھی آپ نے رات کی تنہائی میں دل سے قرآن کھولا ہے؟ جب سناٹا ہو، دنیا خاموش ہو اور دل صرف اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہو، ایسے ہی لمحوں میں سورۃ السجدہ دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ یہ سورت کوئی عام کلام نہیں، یہ رب کی طرف سے ایک پیغام محبت ہے، ایک بلاوا ہے کہ آؤ سجنے میں آؤ، رب کے قریب ہو جاؤ۔ یہ وہی صورت ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات محبت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں وہ پیغام ہے جو انسان کو نیند سے، غفلت سے اور دنیا کی دھوکہ دہی سے جگاتا ہے۔ یہ دل کو یاد دلاتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے اور کس کے سامنے جھکنا ہے۔ سورۃ السجدہ وہ آواز ہے جو روح کو جھنجھوڑتی ہے، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی بے بسی کا احساس دلاتی ہے اور جو سجدے کی لذت کو دل میں اتار دیتی ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل عزت، اصل کامیابی، اصل سکون صرف اس ایک سجدے میں ہے جو دل سے ہو۔ تو آئیے آج محبت سے اس سورت کے فضائل کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے پیاروں کو سکھاتے ہیں۔ شاید دل کو وہ سکون مل جائے جس کی اسے مدتوں سے تلاش ہے۔ محترم سامعین، سورۃ السجدہ کی فضائل میں سے ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ السجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ بحوالہ جامع ترمذی فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل سورۃ الملک۔ دوسری حدیث شریف میں آیا ہے سورۃ السجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے دو بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ سورۃ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک الی آخرہ دیگر سورتوں پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہے۔ بحوالہ روح المعانی۔ محترم سامعین، یہ کتنی زبردست اور کتنی بڑی فضیلت ہے جس کو آج ہم حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ محترم بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ اس پر عمل کریں تاکہ قیامت کے دن یہ سورۃ السجدہ آپ کے لیے بازو بن جائے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کرے۔ محترم سامعین، ایک اور روایت میں ہے کہ جو اس سورہ سجدہ اور تبارک الذی کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گا تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم فضیلت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ حدیث روح المعانی میں موجود ہے۔ محترم سامعین، آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بحوالہ ماخذ جامع ترمذی۔ محترم سامعین، آپ لوگوں نے یہ فضائل سن لیے تو آپ لوگوں کے خدمت میں یہ انتہائی اہم گزارش ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اور اس کو اپنے بچوں کو سکھائیں اور اپنے پیاروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔